بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب القعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد والطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لدنا حتی الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقالہ الآن بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه شفعاء للکفار رحماء بینہم صلوات مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کی تلاوت کو شرح حاصل کرتے ہوئے موضوع کا آغاز کیا لفظوں میں خالق کون مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے کفار پر سخت ہیں، شدید ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم، ایسا کہ کل مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خدا عالم نے ان لفظوں میں ختمی مرتبت کی شان و بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن نے کہا ہے کہ ہیں تو جب تک کائنات میں قرآن رہے گا نبی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا نہ رہے، بلکہ نبی محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے یہ اوقات کوئی چھین نہیں سکتا اور ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی گھر کے آخر ہے اور اس پر ہم سب کا یقین ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اگر اس میں کوئی شک کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شکیوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے بلکہ یقین رکھنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں، ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں۔ تو جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے وہی آواز دے رہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے ایسے ہیں کہ جو غیروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیروں سے لڑتے ہیں، غیروں سے جھگڑا کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں مل کے رہتے ہیں، رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رہتے ہیں، لیکن اللہ کو یہی ہے کہ یہ غیروں سے شدید ہیں، غیروں سے لڑتے ہیں اور آپس میں مل کے رہتے ہیں۔ دیکھیے اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ غیروں سے لڑو اور آپس میں مل کے رہو، یہ آپس میں مل کے رہو۔ یعنی اگر غور کیا جائے تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ غیروں سے ملو نہیں اور آپس میں لڑو نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں اتحاد رکھو اور غیروں سے اختلاف رکھو، غیروں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ یہی بتا رہا ہے کہ مجھے یہ ادا پسند ہے کہ اگر تمہارا مزاج لڑائی جھگڑے والا ہے تو سارا غصہ غیروں پر نکالو
آپس میں نہ لو، آپس میں نہ لو تو غیروں سے لڑو اور آپس میں مل کے رہو. لیکن آج زمانے میں سارے معاملات الٹے ہوتے ہیں، غیروں سے ملنے کے لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں. صلوات پڑھیں. صحابہ کی تعریف کی ہے، اللہ نے اصحاب کی تعریف کی ہے اور اصحاب کے صفات بیان کیے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان کے ساتھ رہنے والے. دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قرآن ایک معجزہ ہے. قرآن کو جو نازل کیا ہے اللہ نے وہ معجزہ بنا کے نازل کیا ہے، اور جو معجزہ بنا کے نازل کیا ہے تو اس کا ایک ایک لفظ معجزہ ہے. اب یہ کہ سمجھ آئے تو کیا کہنا، اور اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی کیا کہنا. اس لیے کہ یہاں پر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اصحاب کی تعریف ہو رہی ہے اور اللہ اصحاب کی تعریف کر رہا ہے، اور اسی آیت کو پڑھ کے ہم پر الزام رکھا جاتا ہے کہ صاحب آپ تو سمجھتے نہیں ہیں، آپ لان تان کرنے لگتے ہیں. اللہ اس میں آپ کی تعریف کر رہا ہے، اصحاب کی تعریف کر رہا ہے. لیکن کبھی آپ غور سے اس آیت کو پڑھیے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ رہنے والے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ساتھ رہنے والوں کی تعریف کر رہا ہے، ساتھ چھوڑ کے بھاگ جانے والوں کی تعریف نہیں کر رہا ہے. ایک دوسرے پر رحم کرنے والے نظر آئیں. تو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ کون ساتھ رہنے والے ہیں. تو باقی سب کو تو ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ہی ذات ہے جو ہر منزل پر ساتھ ہی نظر آئی ہے، اور وہ ذات والا صفات مولا کائنات خالق کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب. اب غور طلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی اگر علی مدینے میں رہ گئے ہیں یا کسی مقام پر رہ گئے ہیں تو اللہ کے حکم سے نبی نے علی کو بلایا ہے. کہ علی کو بلایا ہے. مثال کے طور پر خیبر میں مولا علی کو بلایا گیا. یہ بڑی نازک سی بات آپ کے سامنے میں بھی عرض کرتا چلوں، اس لیے کہ لوگ ہم سے نہ جانے کس طرح کی توقعات رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر بحث کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں کہ صاحب آپ مولا کائنات کے علاوہ اور کسی کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہتے اور کسی کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے. الحمدللہ لوگ یہی سمجھتے رہیں کہ ہم علی کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ یہی ہماری فضیلت ہے کہ ہماری زندگی میں علی کے علاوہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اب یہ ہم سے کہا جاتا ہے صاحب زمانے کو دیکھ کے چلیے اور ان کو بھی دیکھیے، ان کو بھی دیکھیے، ان کو بھی دیکھیے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر آل محمد کے خلاف بولنے میں کسی کا کچھ نہیں بگڑتا تو ایسے شخص کے خلاف بولنے میں ہمارا کیا بگڑے گا. اگر کوئی آل محمد کے خلاف بول کے عزت دار ہے تو اس کے خلاف بول کے ہم بہت بڑے عزت دار ہیں.
ایک صلوات وہ ہے محمد والے قرآن چھوڑ گئے اور ایک اہل بیت چھوڑ گئے. دیکھیے قرآن چھوڑ گئے, ایک اہل بیت چھوڑ گئے. ہمارے مذہب نے انہی دو چیزوں کو معیار بنایا ہے. قرآن بھی ہمارے لیے معیار ہے, اہل بیت بھی ہمارے لیے معیار ہے. اگر کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں آ گئی تو ہم نے اسے نہیں مانا, اور اگر کوئی شخصیت آل محمد کے مقابلے میں آ گئی تو ہم نے اسے نہیں مانا. ہمارے ماننے کا معیار قرآن اور اہل بیت. اب اسے کیا کیا جائے کہ رسول دو ہی چیزیں چھوڑ گئے, تیسری کوئی چیز رسول اللہ نے چھوڑی نہیں. لیکن تیسری کوئی چیز رسول اللہ نے چھوڑی نہیں. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں, اللہ نے انسان کو خلق کیا. کہا اللہ نے انسان کو خلق کیا. اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو خداوند عالم نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت پر خلق کی. اس کی تفسیر علماء نے یہ بیان کی کہ اچھی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو چاہیے تھا وہ سب عطا کیا, اور جتنا چاہیے تھا اتنا عطا کیا. نہ زیادہ عطا کیا نہ کم عطا کیا. مثال کے طور پر اللہ نے انسان کو دو آنکھیں عطا کی, دو رخسار عطا کی, دو لب عطا کی, دو ہاتھ عطا کی. لیکن دو ہاتھ عطا کی, دو پیر عطا کی, دو پیر عطا کیے. تو انسان کو جو چیزیں زیادہ ضروری تھی وہ اللہ نے دو دو عطا کی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر دو سے کام نہ چلتا ہوتا تو اللہ دو آنکھوں کی جگہ تیسری آنکھ بھی بنا سکتا تھا. حضرت تو نہیں بنا سکتا تھا. اس سے کیا پرابلم تھی کہ دو بنائیں گے, اور بنائیں گے تو کیا پڑے, اس لیے کہ دو سے کام نہیں چل رہا ہے, لہذا تیسری بھی بنا سکتا تھا. اور اگر دو زیادہ تھی تو ایک ہی سے کام چل سکتا تھا, ایک ہی بنا سکتا تھا. غور بنایا جیسے ناک ایک کافی تھی تو اللہ نے ایک ہی بنائی, لیکن سننے کے لیے دو کانوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے دو کان بنائے. دیکھنے کے لیے دو آنکھوں کی ضرورت تھی تو اللہ نے دو آنکھیں بنائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ انسان کو کیا کتنی چاہیے. نہیں غور کر رہا ہے. بنانے والا جانتا ہے کہ ایک آنکھ سے کام نہیں چلے گا, اسے دو چاہیے, اور دو سے زیادہ کی سے ضرورت نہیں ہے, اس لیے سے تیسری کی ضرورت نہیں ہے, تیسری بنانے کی کوئی ضرورت. اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہمیں دو آنکھوں کی نہیں, ہمارے لیے تو ایک ہی کافی ہے پروردگار, میرے ساتھ چلیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جیسا میں رامپور کے بچے کو چھوڑ کے گیا تھا, آج کیا ہو گیا کہ لوگ نہیں سمجھ پا رہا. آپ سب کو نظر بد سے بچائے. دو آنکھیں اللہ نے عطا کی, اور کوئی کہے کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے, تو جواب تو یہی آئے گا کہ اگر ایک کافی ہوتی تو اللہ دو نہ بناتا. دو نہ بناتا. اب اگر دو کے بجائے ایک ہی رہ گئے تو ہے نارمل, اور دو سے زیادہ تیسری اور ہو جائے تو ہے نارمل. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ زیادہ کی ضرورت ہے نہ کم کی ضرورت ہے. تو رسول اللہ جب جا رہے تھے تو گمراہی سے بچانے کے لیے رسول جانتے تھے کہ مسلمانوں کو, امت کو کیا چاہیے, کتنا چاہیے. لہذا رسول اللہ نے بتایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ایک سے کام چل سکتا ہوتا تو ایک ہی چھوڑ کے جاتے, اور اگر دو کم ہوتی تو ایک اور چھوڑ جاتے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس کا مطلب رسول جانتے تھے کہ دو کے علاوہ نہ تیسرے کی ضرورت ہے اور نہ دو سے کم میں کام چلنے والا ہے, لہذا دو چھوڑ کے گئے. اب جو کہے گا کہ ہمارے لیے ایک کافی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جو کہے دو آنکھوں کے بجائے ایک آنکھ کافی ہے.
सलात पढ़े मोहम्मद वाले इससे तो यही साबित होता है कि 2 से जो कम कर दे वो भी जालिम है और जो 2 के बजाय 3 की बात करे वो भी जालिम है। सलात पढ़े मोहम्मद वाले वो करे तो काफी रसूलुल्लाह तो चीजें छोड़ के गए, मुझे तो चीजें छोड़ के गए। अब इसमें हमें और गैरों में थोड़ा सा इख्तिलाफ। हमारे यहाँ ये है कि हम ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह तो चीजें छोड़ के गए कि कुरान और दूसरे फितरत पहले बैत तो चीजें रसूलुल्लाह छोड़ के गए। आम मुसलमान कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह कुरान और सुन्नत छोड़ के गए। और सुन्नत छोड़ के गए मैं लड़ाई झगड़ा वाला आदमी नहीं हूँ। लोग मुझे समझते हैं कि मैं फसादी हूँ, फिर भी आप सुनिए, मुझे लोग समझते हैं कि मैं फसादी हूँ, लेकिन ये कि अगर हक अहले बैत बयान करना ही फसाद है तो मुझसे बड़ा कोई फसाद नहीं। सलात है मोहम्मद वाले दो चीजें छोड़ के गए, एक कुरान छोड़ के गए, दूसरे अहले बैत छोड़ के गए। ये हमारे यहाँ है और आमतौर से मुसलमानों ने कहा नहीं 2 चीजें छोड़ के गए, एक कुरान दूसरे सुन्नत। देखिए सुन्नत ये कहता है। अब बहस ये होती है कि रसूल के दौर में कौन था कौन नहीं था। और फिर मैं हमारे लिए आमतौर से मुसलमान कहते हैं ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। हालांकि हमारा मामला यह है कि जो हमारे फिरके का नाम है वही नाम अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को अता किया है। जनाब इब्राहिम को मुसलमान नहीं कहा है, शिया कहा है। पढ़ लीजिए कुरान। हमसे ज्यादा तो आप ही को कुरान आता है, हाफिज तो आप ही क्या है। अब यही एतराज है कि इनके यहाँ हाफिज नहीं होते, हाफिज नहीं होते, हाफिज नहीं होते। एक बात ये अलग है कि पहला हाफिज हमारा ही है। तो उस वक्त हाफिज था जब आपने कुरान का नाम भी नहीं सुना था। अब बगैर देखे पढ़ा, हाफिज बगैर देखे ही तो पढ़ता है, इसलिए हुआ है। तो अली ने बगैर देखे पढ़ा, उस वक्त बगैर देखे पढ़ा कि जब आप कुरान का नाम भी नहीं जानते, कुरान नाज़िल ही नहीं हुआ था। और अली ने पढ़ दिया, पढ़ के बताया कि अभी नाज़िल नहीं हुआ है, मैं कुरान से वाकिफ हूँ। और नबी ने कह दिया यही कुरान है। ये कह के नबी ने बता दिया कि अभी नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन मैं जानता हूँ ये कुरान है। और क्या इसका मतलब यह है कि उस दौर की बात है जनाब कि जब लोग कुरान के नाम से वाकिफ ही नहीं थे, या नबी जानते थे या हाजी जानते थे, तब कुरान पढ़ा। देखिए तब कुरान पढ़ा। अब जो लोग तड़प के कह रहे हैं इन्हें कुरान नहीं आता, इन्हें कुरान नहीं आता, इन्हें कुरान नहीं आता, नहीं आता। मगर जिन्हें हम मानते हैं उन्हें तो आता था। आपका तो उल्टा मामला है। ये भी हाफिज जी, वो भी हाफिज जी, वो भी हाफिज जी, वो भी हाफिज जी। और जिन्हें मान रहे हैं वो ये कहते हुए मर गए, जिंदगी गुजर गई, सूरह बकरा नहीं याद हुआ। आपका उल्टा मामला है। जैसे आप मान रहे हैं उन्हें नहीं आता था, आपको आता है। हमारा मामला सीधा सीधा है कि अली को आता था, हमें नहीं आता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया मुरीद जाहिल हो तो कोई हर्ज नहीं, पीर को जाहिल नहीं होना चाहिए। सलाम है मोहम्मद वाले। तो अब रसूल के दौर में थे या नहीं थे हमें नहीं मालूम, ये रसूलुल्लाह को मालूम होगा।
انہیں نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کا، تو اگر ہم اس دور میں تھے نہیں تو نبی نے ہماری کامیابی کی ضمانت کیسے؟ میرے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم رسول کے دور میں تھے، اور جب جناب ابراہیم کو شیعہ کہہ کے یہ بھی بتا کہ ہم پہلے سے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب ابراہیم کو کہا، حضرت عیسیٰ کو نہیں کہا، حضرت آدم کو نہیں کہا، کبھی آپ نے غور کیا نوح کو نہیں کہا، جناب ابراہیم کو کہا من شیعتی ہوں، ہمارے شیعوں میں سے ہے، اور جسے شیعہ کہا اسی سے کعبہ بنوایا، اسی سے کعبہ بنوایا، اور جب کعبہ بن گیا تو اسی کے بنائے ہوئے کعبے کو قبلہ بنایا، اور قبلہ بنا کے سارے مسلمانوں کا سر اسی کے آگے جھکوایا، قبلہ کہ سمجھ لو قبلہ وہی ہے قبلہ کہ جو ابراہیم نے بنایا، جو ابراہیم نے بنایا وہی قبلہ، اس لیے کہ انہی کو شیعہ کہا۔ جب انہی کو شیعہ کہا تو اللہ نے قانون یہ بتایا کہ جو شیعہ بنا دے وہی لائق سجدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور یہ کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کب سے ہیں اور کب سے نہیں، تو ہم تو اس دور میں ہیں۔ اپنی سوچئے کہ آپ کب سے ہیں، آپ اپنی بتائیے کہ آپ کب سے ہیں۔ خالی اسی حدیث کو دیکھ لیجئے، دو طرح سے حدیث بیان ہوئی ہے، قرآن اور اہل بیت، یہ ہمارے یہاں، قرآن اور سنت یہ آپ کے یہاں۔ تو جو قرآن اور اہل بیت کہے وہ ہم میں سے ہے، اور جو قرآن اور سنت کہے وہ آپ میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، اگر قرآن اور اہل بیت کو مانتا ہے تو ہم میں سے ہے، اور قرآن اور سنت کو مانتا ہے تو آپ میں سے ہے۔ لیکن جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو اگر اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو اس نے اہل بیت سے انکار کیا، اور اگر سنت کی بات ہو رہی ہے تو اس نے سنت سے انکار کر دیا۔ تو اب اگر اس نے سنت سے بھی انکار کر دیا تو وہ آپ میں سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اور ہم میں سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ہمارا مذہب پوچھنے کے بجائے ان کا مذہب دریافت کیجئے کہ وہ کس مذہب سے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہ کہ مولا علی اور خدا کی قسم ہم ہماری جان نثار، اس لیے کہ ہم علی ہی کے در سے وابستہ ہیں، اور علی ہی ہماری پہچان ہے۔ سب فالتو کی باتیں ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے کیجئے اور ویسے کیجئے، اور یہ کام کیجئے اور وہ کام کیجئے اور فلاں کام کیجئے، اور اس لیے کام کیجئے تاکہ لوگ دیکھیں تو آپ کو پہچانے کہ صاحب آپ جو ہے وہ آل محمد کے چاہنے والے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر علی علی آپ نے نہ کیا، کچھ بھی کر لیجئے پہچانے نہیں جائے۔ بہت سیدھی سی بات۔ اگر آپ مدد کے لیے بات کریں کہ صاحب ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو برا نہ مانیے گا، آپ سے بہتر لوگ پڑھیں جو غریبوں کی مدد کریں۔ اگر آپ کہیں کہ ہم نے اسپتال کھلوا دیا ہے، یا غریب آئے اور یہاں گھبرا آ کے علاج کرائیں، تو آپ سے بڑے بڑے ہاسپٹل لوگوں نے کھلوا دیے۔ اگر آپ اسکولوں کی بات کریں تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن نے بڑے بڑے کالج کھلوائیں، ہائی اسکول کھلوائیں، اور اس میں واقعی غریب پڑھ رہے ہیں۔ سارے معاملات ہیں، لہذا پہچان کیا ہے؟ ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں، یوں ہی آپ سمجھ لیجیے۔ سناٹے میں چلے جا رہے تھے، رات کا 2 بجا ہوا تھا، کوئی نہیں تھا، اکیلے تھے آپ، قدم آگے بڑھا رہے ہیں،
اندھیرا بھی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں سنائی دیتا، ایک کوشش سے آواز آئی یا علی. آپ بتائیے ذہن میں کیا سوچا؟ یہ یا علی کہنے والا غیر مذہب کا ہے. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کس مذہب کا ہے؟ ادھر علی کا نام آیا فوراً ہماری سمجھ میں آیا. کوئی بھی ہو ہم نہیں جانتے ایک الگ بات، ہم نہیں پہچانتے ایک الگ بات، لیکن ہے اپنوں میں. اس لیے کہ اگر اپنوں میں نہ ہوتا تو یہ علی نہ کہتا ہے نا، مولا علی کا نام. سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ یہ گاڑی اپنی ہے، یہ فوراً ہم سے پڑے. آپ کو کیسے معلوم؟ آپ جانتے ہیں گاڑی کیوں ہو؟ ہم نے کہا اس پر مولا علی کا نام لکھا ہے. کہاں آگے بات؟ راستے میں جا رہے تھے کہ یہ گھر اپنا ہے. کیسے سمجھ میں آیا کہ اس گھر کے اوپر مولا علی کا نام لکھا ہے؟ اذان ہو رہی تھی، مولا علی کا نام آیا کہ یہ اپنی اذان ہے، اپنی اذان ہے نا. امام باڑا نے کہا، اس پر نے کہا علی ابن ابی طالب کا نام لکھا ہوا ہے. کہ یہ صاحب امام باڑا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پر مولا علی کا نام لکھا ہے. مسجد پر علی کا نام لکھا ہوا ہے، یہ اپنی مسجد ہے. میں دھڑک اندر چلے گئے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. اپنے طریقے سے جا کے وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی. ہر جگہ پر جہاں جہاں علی کا نام ملا ہم سمجھ گئے کہ یہ اپنا ہے، کسی اور کا نہیں. اب ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں. معراج کی رات رسول اللہ معراج میں پہنچے، بیچ میں پردہ ہے. ایک طرف نبوت ہے، دوسری طرف مسلمانوں کے کہنے کے اعتبار سے الوہیت ہے. گفتگو ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے. رسول اللہ نے فرمایا پروردگار میری امت کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ ہدایت قدرت آئی کہ میرے حبیب، میرے رسول، میرے پیغمبر، آپ میرے حبیب ہیں، آپ میرے رسول ہیں. اگر آپ کو نہ بناتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا. ٹھیک ہے، پروردگار کو اس کے صلے میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ ہدایت قدرت آئی کہ میرے حبیب میں آپ کی ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا. آپ سب چپ ہو گئے کہ سب کہتے ہیں ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا. نبی نے پوچھا کہ ساری امت کو؟ کہا ساری امت سوائے ان لوگوں کے جو خود جنت میں نہ جانا چاہیں. عجیب بات ہے مولانا، جو خود جنت میں نہ جانا چاہیں. رسول اللہ نے پوچھا ایسا کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ ہدایت قدرت آئی کہ آپ دیکھیے گا وہ خود جنت کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ اسی بات کے عادی ہوں گے، اسی بات کے عادی ہوں گے. اب دنیا میں بھی اس کی مثال کہ جنت جانے سے انکار کرتے ہیں، کیسے معاملہ ہوگا؟ کہیں آپ نے یہ علی سنا، دوڑ گئے. کچھ اپنے لوگ معلوم ہوتے ہیں. مولا علی کا نام آیا، سمجھ گئے معاملہ اپنا ہے. گھر میں دیکھا مولا علی کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنا گھر ہے. مسجد میں دیکھا کہ یہ اپنی مسجد ہے. امام باڑے میں دیکھا کہ یہ اپنا امام باڑا ہے. جہاں جہاں علی کا نام آیا آپ نے کہا یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے. دوسرے لوگوں کا معاملہ الٹا ہے. ارے اس مسجد میں کہاں چلے جا رہے، یہ ان کی ہے. اس گھر میں کہاں پہنچ گئے، یہ تو ان کا ہے. اس گاڑی میں کہاں بیٹھ گئے، یہ تو ان کی ہے، یہ تو ان کی ہے. امام باڑے میں دیکھا نام لکھا ہوا، یہاں کہاں کہ جناب یہاں تو امام باڑا ہے. اللہ نے غور سے دیکھا، اچھا تمہاری عادت بن گئی کہ علی کو دیکھا آگے بڑھ گئے، علی کو دیکھا آگے بڑھ گئے، علی کو دیکھا آگے بڑھ گئے. اب اللہ نے تیرے جنت کو مولا علی کا نام لکھ دیا. اب کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی کہہ کے آگے بڑھ جائیں گے. یہاں کہاں آ گئے کہ تو امام باڑا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ.
اتنا زیادہ بہاتے ہیں اور اتنا غلو کرتے ہیں اور غلو اس منزل پکڑنے لگتے ہیں کہ باہر چلے جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے علی کو نبی نہیں بنایا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی کر دیا جائے. تو بھیا ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں مگر ہمارا چاہا ہوا ہوتا نہیں. اس لیے کہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی دشمن علی ہمیں نہ نظر آئے دنیا میں. مگر سب بیٹھے ہیں مولویوں سمائے ایک صلوات پڑھے محمد. تو ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن ہمارا چاہا ہوا ہوتا نہیں. اس لیے نہیں چاہا ہوا ہوتا کہ اسلام ہمارے چاہنے کا نام نہیں ہے. دین ہمارے چاہے ہوئے کا نام نہیں ہے. دین اللہ اور رسول کے چاہنے کا نام ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم نے کیا چاہا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا چاہا اور رسول نے کیا چاہا. اب اللہ نے جسے نبی چاہا اس نے نبی بنایا اور اللہ نے جسے امام چاہا اللہ نے اسے امام بنایا. اس میں جھگڑے والی کوئی بات ہی نہیں ہے. اب یہ کہ اللہ نے نبی نہیں بنایا نبی نہیں بنایا مطلب کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو نبی نہیں ہے وہ نبی سے چھوٹا ہے. غور کر رہے ہیں وہ نبی سے چھوٹا ہے. مطلب امامت جو ہے وہ چھوٹے درجے کا نام ہے اور نبوت جو ہے وہ بڑے درجے کا نام ہے. اب میرا ایک چھوٹا سا سوال ان 100 پڑھے لکھے لوگوں سے ہے کہ انسان چھوٹا درجہ پہلے حاصل کرتا ہے یا بڑا درجہ؟ چھوٹا درجہ جو ہے پہلے اس کو کامیاب کرے گا یا بڑا درجہ؟ تو جب ہائی اسکول کر لے گا تبھی تو انٹر میں جائے گا. جب انٹر کر لے گا تبھی تو بی اے کی ڈگری حاصل کرے گا یا بی ایس سی کی ڈگری حاصل کرے گا. اور جب گریجویٹ ہو جائے گا تبھی تو پوسٹ گریجویٹ ہوگا اور جب پوسٹ گریجویٹ ہو جائے گا تبھی تو وہ ڈاکٹر بن پائے گا انجینئر بن پائے گا. اس سے پہلے تو نہیں بن پائے گا. نہیں. جناب ابراہیم کو نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا پیغمبر بھی بنایا اور جب یہ سارے عہدے مل گئے تب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے امتحان لیا اور جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے اب ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. ایک سوال بجے محمد والے لیکن میں نے وہ بات کہی نہیں ہے لیکن آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد رسالت ملنے کے بعد پیغمبری ملنے کے بعد اب ابراہیم امتحان دے رہے ہیں اور جب امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں تب سند کے طور پر انسانوں کی امامت مل رہی ہے. لیکن انسانوں کی امامت مل رہی ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امامت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے پہلے کم سے کم جو کوالیفیکیشن ہے وہ خلت کی ہے. جب خلت کے درجے پر فائز ہو جاؤ تب امامت کے امتحان میں بیٹھو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کوئی الگ سے کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ نبوت اور رسالت اور پیغمبری پر ہی ایک اضافی درجے کا نام امامت ہے. آپ غور کر رہے ہیں جو میں اس طرح. اب یہ کہ آپ کو چھوٹا اچھا چلیے تو پھر ٹھیک ہے جو امام نہیں ہے وہ نبی سے چھوٹا ہے لیکن جو امام نہ لے وہ نبی سے چھوٹا ہے. اب ذرا یہ بھی غور کیجیے کہ جنہیں نبی بنایا انہیں کیوں بنایا؟ تو آدم کے بعد علم تھا اس لیے نبی بنایا. نوح کے بعد نبوت ملی نوح کو اس لیے کہ طوفانوں کے ٹکرانے کا حوصلہ تھا اس لیے نبوت ملی. ابراہیم کے بعد خلت تھی
موسیٰ کے پاس عیبت تھی، عیسیٰ کے پاس ذوق تھا، سب کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، اس لیے اس کے سبب انہیں نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، پیغمبر بنایا گیا۔ تو جہاں ایک ایک صفت تھی وہاں تو نبوت بھی مل گئی، رسالت بھی مل گئی، پیغمبری بھی مل گئی۔ اور جس کے لیے نبی نے فرمایا آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے تقوی میں، ابراہیم کو ان کی عزت میں، موسیٰ کو ان کی عیبت میں، دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو۔ تو انہیں نہ نبی بنایا جا رہا ہے، نہ رسول بنایا جا رہا ہے، نہ پیغمبر بنایا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے علی کو اپنے صفات کا مظہر بنایا، اور جب اپنے صفات کا مظہر بنایا تو اللہ نے آواز دی میرے علی تم میرے صفات کے مظہر ہو، تو جو میں نہیں وہ تم نہیں، جو میں نہیں وہ تم نہیں، میں بھی نبی نہیں تم بھی نبی نہیں، میں بھی رسول نہیں تم بھی رسول نہیں، میں بھی پیغمبر نہیں تم بھی پیغمبر نہیں، مجھ پر بھی کتابیں نہیں تم پر بھی کتابیں نہیں، مجھ پر بھی شریعت نہیں تم پر بھی شریعت نہیں، اور جو کچھ میرے پاس ہے ان سب میں نے تمہیں شریک کیا۔ سورج کو بنانے والا میں، اشارے سے پڑ جانے والے تم، ستارے کو خلق میں کروں گا، تحریس کو تم بلاؤ گے، خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا، ٹھوکروں سے مردے تم زندہ کرو گے، ٹھوکروں سے مردے تم زندہ کرو گے، رزاق میں کہلاؤں گا، روٹیاں تمہارے گھر سے منگاؤں گا، محمد کو معراج میں میں بلاؤں گا، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ گے، پردے کے پیچھے سے ہاتھ تم ملاؤ گے، ذوالفقار کو میں خلق کروں گا، ہاتھ میں لے کے تم چلاؤ گے، دین کو بھیجنے والا میں کہلاؤں گا لیکن بچانے والے تم ہی کہلاؤ گے، میں بھی مولا تم بھی مولا، اور میں بھی ولی اور تم بھی ولی، اور میں بھی علی اور تم بھی علی، اے صلوات وغیرہ کس میں ہمت اور کس میں جرأت ہے کہ جو مولا کائنات کی منزل کو سمجھے۔ کل ایک گفتگو ہو رہی تھی، بڑی عجیب سی بات تھی، بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ نے مولا علی کو حق طلاق دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ نے اپنی خلافت دے دی تو حق طلاق تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ اب اس طرح کی بہت سی باتیں بیان ہوتی، ایک بات یہ کہ لوگوں نے کہا وہ تو ماں تھی، علی میں طلاق کیسے دے دی؟ علی کو حق کیا تھا طلاق دینے کا، اس لیے کہ بیٹا ماں کو طلاق دی کیسے؟ تو یہ حدیث یاد رہی کہ یہ ماں ہے، اور یہ حدیث بھول گئے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم اور ہمارے علی امت کے باپ ہیں، تو یہ بیٹا طلاق بھی دے سکتا ہے، باپ تو دے سکتا ہے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد علیہ، ایک اور صلوات بیٹھے ہیں محمد۔ اب بالکل الگ ہٹ کے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں صاحب تبلیغی بات کریں۔ اب وہ بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو تبلیغ کو کرتے ہیں رسول اللہ کا دور ہے، رسول اللہ کے چاہنے والے بہت سے ہیں، ایک بیوی ہے جو مومنہ ہے،
مدینے میں رہتی ہے، اس کا شوہر سفر میں چلا گیا، یہ بیوی اپنے گھر میں تھی اور ایسے سفر میں گیا ہے کہ جہاں سے کوئی خیریت بھی نہیں مل سکتی، بات بھی نہیں ہو سکتی، دور ہے بہت کافی۔ ادھر اس بیوی کے والد ماجد بیمار ہو گئے، لوگوں نے آ کے اس سے کہا کہ جاؤ جا کے اپنے باپ کی عیادت کرو۔ جب کہا جاؤ جا کے عیادت کرو تو اس نے کہا میں کیسے جاؤں، میرا والد تو سفر میں ہے۔ کہا جب وہ آئے گا تو وہ بھی چلا جائے گا، تم چلی جاؤ۔ اس نے کہا ہم ایسے بھی جائیں گے اس لیے کہ میں نے اپنے والد سے اجازت نہیں دی، ہم بغیر اجازت گھر سے نہیں نکلیں گے۔ کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا کہ بیماری اور زیادہ بڑھ گئی، یہ گھر میں رہی نہیں گئی۔ 2-3 دن کے بعد لوگ آئے اور کہا بہت حالت خراب ہے، باپ مر جائیں گے، دیکھا ہو۔ اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ہمیں شوہر کی اجازت ضروری ہے گھر سے نکلنے کے لیے۔ آخر میں لوگوں نے آگے کہا کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، کہ گھر میں بیٹھی ہوتی رہی، میت میں نہیں گئی۔ ایک دو ہو رہی ہے، اس نے آگے بڑھ کے پوچھا خیریت تو ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ شوہر نے کہا تم چلی جاتی، کیا پریشانی؟ حالانکہ یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس دور کا بالکل الٹا واقعہ ہے۔ وہاں بیوی تھی جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی، آج معاملہ الٹا ہے، شوہر بغیر اجازت کے نہیں نکلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد کو اجازت مانگنا چاہیے، اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے گی۔ رسول اللہ نے بات یہ ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا، تو انہوں نے کہا تم چلی جاتی، تو انہوں نے کہا میرے والد تم کیسی بات کرتے ہو کہ میں کیسے چلی جاتی، اس لیے کہ تمہاری اجازت نہیں تھی۔ اس نے کہا میں تم پر ناراض نہ ہوتا۔ اس نے غور سے اپنے شوہر کی صورت دیکھی اور اس کے بعد اس نے کہا تم تو نہ ناراض ہوتے لیکن اللہ اور رسول ضرور ناراض ہو جاتے کیونکہ انہی نے منع کیا ہے، لہذا ان کی خوشنودی کی وجہ سے میں گھر سے نہیں کی۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ کسی نے نقل بات کیا، شوہر نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا اور جب شوہر نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو دیکھا رسول اللہ تشریف فرما ہے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا کہ اندر تشریف لائے، رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ اس نے ایک مسند نکال کے بچھائی، رسول اللہ اس پر تشریف فرما ہوئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ کہ مجھے اللہ نے تمہاری زوجہ کو ایک بشارت دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے آیا ہوں۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ بیان فرمائے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سفر میں تھے، کہ ہم والا سفر میں تھا، کہ یہ تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلی۔ کہ یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اسی کا صلہ اللہ نے اسے یہ دیا ہے کہ مجھے حکم دیا کہ میں جا کے خود بشارت دوں کہ اللہ نے اسے اور اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے باپ کو دونوں کو اللہ نے بخش دیا ہے اور دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ میں نہیں پہنچ رہا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تو نبی نے فرمایا کہ بیوی بھی جنتی ہے، اس کا باپ بھی جنتی ہے۔ اب اگر کوئی رسول کی اجازت کے بغیر نکل آئے تو وہ بیوی بھی جنتی ہے، باپ بھی جنتی ہے۔
فالتو کی باتیں کہ جناب ایسے ہو ایسے کیسے نجات مل جائے گی اور ایسے کیسے نجات مل جائے گی. خدا کی قسم اگر یہ چاہیں تو نجات کسی کو بھی مل سکتی، اور اگر یہ نہ چاہیں تو نجات کسی کو نہیں مل سکتی. انسان انہی کے در پر آ جائے، لیکن افسوس تو اسی کا ہے کہ سب کے در پر جانا پسند کرتے ہیں، در اہل بیت پر آنا پسند کرتے ہیں. آل محمد کی عظمت کو سمجھیے اور جو مانگنا ہو وہی سمجھیے. کبھی عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ ہم مجلسوں میں کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے. میں کہتا ہوں آ کے دیکھو کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا. یہی تو فرض ہے کہ جہاں سب کچھ ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ان کی عطا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں. جو کچھ ہمارے پاس ہے سب انہیں کا عطا کیا ہوتا. خدا کی قسم اسلام نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا. زمین میں بھرے ہوئے گھر کو لٹا کے دین الہی کی بچایا، الوہیت کو بچایا ہے حسین. کربلا کی سرزمین کے اوپر کھڑا ہوا گھر تھا حسین نے الوہیت کو بچایا. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ حسین نے نماز کو بچا لیا، تو روزے کو کس نے بچایا؟ آپ نے. حج کو کس نے بچایا؟ زکوٰۃ کو کس نے بچایا؟ کلمے کو کس نے بچایا؟ حسین نے خالی نماز کو نہیں بچایا، حسین نے الوہیت کو بچایا. اور جب الوہیت کو بچا لیا تو سب کچھ بچ گیا. حسین نے الوہیت کو بچایا، حسین نے آدم کی آدمیت کو بچایا، نوح کے تقوی کو بچایا، ابراہیم کی خلت کو بچایا، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا، عیسیٰ کی صوت کو بچایا. اور اسی لیے حسین کو جب سلام کیا جاتا ہے تو آواز دی جاتی ہے آدم کے وارث تجھ پر سلام، نوح کے وارث تجھ پر سلام، ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام. اس لیے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو آدم کی محنتوں پر پانی بھر جاتا، نوح کی محنتوں پر پانی بھر جاتا، ابراہیم کی محنتوں پر کا پانی بھر جاتا، نبوتیں ختم ہو جاتی، رسالت ختم ہو جاتی، قرآن ختم ہو جاتا. جو کچھ بچایا ہے حسین نے کربلا کی سرزمین پر، انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ حسین نے کربلا میں کیا کیا بچایا. بھرا ہوا گھر لٹا کے کربلا میں حسین نے بچایا. اب نہ کوئی دوسری کربلا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بچانا تھا حسین بچا چکا، اور نہ کوئی دوسرا حسین ہو سکتا. حسین بھرا ہوا گھر لٹا چکا. ذرا سا کہیں کوئی سانحہ ہو جائے تو ہر آدمی تھوڑا چلاتا ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس طرح ہو گیا، اے کس نے ظلم کیا، کیسے ہوا، کیا ہوا. آقا حسین فرماتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھے کیا ہوا. آپ مجھے بتائیں کہ ایسا کون سا واقعہ ہے کہ جہاں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں. مظلومی ہے امام حسین. اس انداز سے سمجھیے خدا کسی باپ کو نہ دکھائے تو حسین نے دیکھا 6 مہینے کے علی اصغر کے لاشا ابا کے دامن میں رکھے ہوئے، ننھی سی تربت بنا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں ہے کہ مولا آپ دفن کرنے کے لیے لاشا لیے بیٹھے ہیں، لائیے قبر ہم بناتے ہیں. حسین خود ہی گڑھا کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، بچے کو ایک ہاتھ سے سنبھالے ہوئے ہیں. مظلومی کی حالت کیا ہے کہ آنے والے نے آ کے سلام کیا تو امام نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم مسافر ہے. اس نے کہا کہ آقا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ اس لیے کہ تم نے مجھے سلام کیا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے کوئی سلام کرنے کا بھی روادار. اس نے سر جھکا کے کہا کہ مولا بے شک میں مسافر ہوں، میں آپ کی بیٹی کا خط لایا. خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے کہ وہ بچی ہے حسین کی کہ جو مدینے میں رہ گئی، کہ وہ بچی ہے جو حسین کے ساتھ نہیں آ پائے. اسے صغرا کہا جاتا ہے.
آپ کو معلوم ہے جناب سغرا کے مسائل کیا ہے؟ جب سکینہ کی مظلومی پر ہوئی ہے تو بی بی سغرا کو بھی ضرور یاد کیجیے. جناب سغرا کی بھی بڑی مظلوم شخصیت ہے. مدینہ سے جب چلنے لگے تو بار بار تڑپ تڑپ کے بچی، آپ سوچئے کہ پورا گھر جا رہا ہے اور ایک چھوٹی سی بچی ہے جسے ساتھ نہیں جانا ہے، تو اس بچی کے دل پر کیا گزر رہی ہو. کبھی پھوپھی کے پاس آ کے گلے میں ماہیں ڈال کے پھوپھی اماں ہمیں دیتی چلو، کبھی بھیا علی اکبر کے گھر میں ماہیں ڈال کے بھیا سغرا کو چھوڑ کے نہ جاؤ، سغرا بیمار ہے. کبھی جناب ام کلثوم کے گلے میں ماہیں ڈالے ہوئے کہ پھوپھی ہمیں اپنے ساتھ لیتے چلو. آپ ذرا سوچئے، ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ شیطانیاں کیا جواب دیں. بچی ہے تو چلنے کے لیے بار بار کہہ رہی ہے. زینب ام کلثوم ہے جو خاموش ہے کہ ایک مرتبہ زینب نے عجب انداز سے فرمایا کہ بیٹی سغرا پریشان نہ ہو، اگر زندگی میں سکون مل گیا تو ہم تمہیں لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں گے اور ہم جلد سب واپس آئیں. تو اتنا کہنا تھا کہ جناب سغرا ساروں قطار ہونے لگے اور رو کے کہتی کہ اماں ہمیں سب معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کہا بیٹی تم کیا سمجھ رہی؟ کہا ہم جانتے ہیں جو جا رہا ہے یہ پلٹ کے نہیں آئے. سغرا یہ کیسے معلوم ہوا؟ ایسا معلوم ہوا کہ ہمیں بیماری کی وجہ سے رات میں نیند نہیں آتی، اور جب ہمیں نیند نہیں آتی تو ہم رات میں جاگتے ہیں. جب ہم رات میں جاگتے ہیں تو سائن خانہ میں ہم نے ایک بیوی کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ بیوی یہ کہہ کے روتی ہے کہ ارے یہ جانے والے اب جا رہے ہیں، اب پلٹ کے نہیں آئے. کبھی میرے بھیا علی اکبر کے حجرے کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں کہ اب یہ حجرہ ویران ہو جائے. کبھی بابا کے حجرے کو دیکھ کے کہتی ہیں اب یہ حجرہ ویران ہو جائے. کبھی چچا عباس کے حجرے کو دیکھ کے کہتی ہیں کہ اب یہ حجرہ ویران ہو جائے. زینب نے گلے لگا دیا بی بی صبر کرو. اس کے بعد امام حسین تشریف لائے، آیا کہ فرماتے ہیں سغرا میں تمہیں ام سلمہ جو نانی ہے تمہاری ان کے حوالے کرتا ہوں. جناب ام سلمہ کے حوالے کیا اور یہ قافلہ چلا گیا. بس ایک منزل و مجلس تمام، قافلہ چلا گیا. سغرا روز یاد کر رہی ہیں شاید میرا بابا آ جائے. بابا کی کوئی خبر نہیں آتی، بابا نہیں آ رہے ہیں. روز عاشورہ آیا، اب آج سغرا صبح سے بیٹھا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے جو چکنے کا نام نہیں لیتے. جناب ام سلمہ بھی رو رہی ہیں، پریشان ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو گیا. کہ ایک مرتبہ بیوی نے اس شیشے کو دیکھا کہ جس میں خبر حسین کی بیٹی رسول اللہ دے کے گئے. اس کو دیکھا تو دیکھا خون ابل رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سمجھ گئی کہ میرا حسین ختم کر دیا گیا. پھر جناب سلمہ نے آگے بڑھ کے بی بی سغرا کا ہاتھ پکڑا اور کہا بی بی آؤ ہمارے ساتھ چلو. ان کا دستور یہ تھا کہ روز شب کو جاتی تھی، شام کو پہنچتی تھی اور قبر رسول پر ایک چراغ جلا دیا کرتی تھی. اب یہ بی بی کیسے بتائیں سغرا سے کہ تمہارا بابا کربلا میں مارا گیا. خاموشی سے لے کے قبر رسول تک پہنچی، آہستہ سے کہا یا رسول اللہ میں اس بچی کو کیسے بتاؤں کہ اس کا بابا قتل کر دیا گیا. آگے بڑھی جناب سغرا جو روز چراغ جلاتی تھی اس چراغ کو جلایا، قبر رسول پر رکھا. جیسے ہی چراغ کو جلایا ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا. سغرا نے غور سے چراغ کو دیکھا، پھر جلایا، پھر فوراً بجھ گیا. ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ چراغ خاموش ہو گیا. جب 7 مرتبہ ایسا ہی ہوا تو سغرا تڑپ گئی، یا رسول اللہ کیا بات ہے، آج چراغ کیوں نہیں جل رہا ہے؟ ایک مرتبہ قبر رسول سے آواز آئی، اے بیٹی سغرا میرے چراغ کو کربلا میں بجھا دیا گیا. ارے میرا حسین کربلا کی سرزمین پر مارا گیا.